کربلا سید الشہداء امام علی مقام امام عرش مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسین، کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول ہے۔ آپ کی پیدائش اسلامی کیلنڈر کے 8ویں مہینے یعنی شعبان المعظم رمضان المبارک سے پہلے جو مہینہ آتا ہے چاند کا، اس مہینے کی 5 تاریخ کو مدینہ شریف میں ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور اپنا بیٹا قرار دیا۔ اسد الغابہ کے مطابق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اپنے جھوٹے شریف سے گھٹی عطا فرما کر دعاؤں سے نوازا، یعنی کھجور پہلے اپنے دہن مبارک میں رکھی، اس کو نرم کیا اور لعاب دہن کی برکتوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس طرح پیدائش کے وقت سے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عنایتوں اور محبتوں کا سلسلہ امام حسین کے ساتھ شروع ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور ایک بکری کا عقیقہ کیا، اور اپنی بیٹی حضرت امام حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ حسن کی طرح ان کے سر کے بال اترواؤ، بال منڈواؤ اور بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرو۔ مسند امام احمد کے مطابق جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا حسن کی طرح اپنے اس بیٹے کا عقیقہ نہ کروں؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، پہلے ان کے بال اترواؤ اور بال کے وزن کے برابر چاندی اہل صفہ اور دوسرے مسکینوں پر خیرات کرو۔ اہل صفہ وہ مدینہ شریف میں وہ حضرات جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، معرفت خدا بندی حاصل کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ انہیں چونکہ کھانے کمانے کے اسباب تو انہوں نے اختیار نہیں کیے تھے، صرف علم دین حاصل کرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد اصلی بنا لیا تھا، تو وہاں ایک چبودرا تھا، وہاں پر بیٹھتے تھے، اسی کو صفہ کہتے ہیں، اسی کی نسبت سے اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، یہ خاموش تبلیغ فرمائی کہ ہمیں جو علم دین حاصل کر رہے ہیں ان حضرات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ہر چیز میں ان کو مقدم رکھنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے میں ایک بکری قربان فرمائی، آپ کا نام رکھا اس دن، اور بال منڈوائے، بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ اس طرح آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو، ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے گھر میں جب ننے مہمان کی آمد ہو، ہمارے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو، ہمارے گھر میں کسی کی گود خوشیوں سے بھر جائے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے گھروں میں تو کیا کیا نہیں ہوتا ہے، کیسے کیسے طریقے اپناتے ہیں، کون سی رسم و رواج کو ہم اپناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کتنے کام کر جاتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہم حسینی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت جو کیا گیا، ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت کیا ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا کرنا پسند فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت رکھتے ہوئے ہمارے گھر میں بھی ننے مہمان کی آمد ہو، بچے کی پیدائش ہو، تو دنیاوی بہت ساری چیزوں سے ہٹ کر ہمیں ڈائریکٹلی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو کیا وہ کروانا چاہیے، یعنی بچے کے کان میں اذان دی جائے، اس کا نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے اور بال منڈوا جائیں، ان بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی خیرات کی جائے۔ سنت یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ مستحب ہے کہ جب جانور پر چھری چلائی جائے اسی وقت بچے کے سر پر بال مڈانے کے لیے اس طرح چلایا جائے اور بچے کے بال مونڈ دیے جائیں۔ بال منڈوانے کے بعد بچے کے
सर पर जाफरान मल दी जाए, बालों के वजन के बराबर चांदी सोना खैरत कर दिया जाए, और जो बाल मूंड दिए गए सर पर, सर के उस सर पर जाफरान मल दी जाए। बुजुर्गान दीन ने ये बताया है कि इस तरह करने से, यानी अकीके के लिए खून बहाने से जानवर का और बच्चे के सर पर जाफरान मलने से नेक फाल ये है कि बच्चा जिंदगी में तकलीफों, मुसीबतों, परेशानियों और आजमाइशों से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। हमें से हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा तकलीफों से निजात में रहे, मुसीबतों से बच के रहे और खुशियां उसकी जिंदगी में रहें, लेकिन उसको करने के लिए जो काम करने चाहिए हम उससे दूर रह जाते हैं। ये हमारी चूंकि ना इल्म की बुनियाद पर होता है, हमें मालूमात नहीं होती है। अब हमें चाहिए कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए सुन्नत की अदायगी भी करें, मुस्तहब्बात को भी अपने जहन में रखें और बुजुर्गान दीन के तजर्बात से फायदा उठाते हुए अपनी और बच्चों की जिंदगी के लिए बेहतरी का सामान पैदा करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के घर में एक दूसरे फूल की आमद हुई, इमाम हुसैन पैदा हुए, तो शायर ने क्या खूब कहा कि मरहबा सरवरे आलम के पिसर आए हैं, मरहबा सरवरे आलम के पिसर आए हैं, सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर आए हैं, वाह किस्मत चरागे हरमैन आए हैं, ए मुसलमानों मुबारक के हुसैन आए हैं।